طلاق کے بارے میں جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 7 ہے، اور سیکشن 7 میں یہ چیز بتائی گئی کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ طلاق دینے کے بعد چاہے وہ جس بھی طریقے سے جو ہے وہ طلاق دے، چاہے وہ زبانی طور پر طلاق دے دے، چاہے وہ تحریری طور پر طلاق دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن سیکشن 7 کے تحت جو ہے اس پر جو ہے وہ پابندی کیا لگائی گئی کہ وہ اس طلاق کے بارے میں جو ہے وہ یونین کونسل کو جو ہے وہ ایک تحریری نوٹس بھیجے گا، اور ساتھ اس نوٹس کی جو ہے وہ ایک کاپی جو ہے وہ اس بیوی کو بھیجے گا جس کو اس نے جو ہے وہ طلاق دی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس نوٹس کو بھیجنے کی پابندی اس لیے لگائی گئی کہ جو طلاق کے بابت جو معاملات ہیں ان کو منظم کیا جا سکے، کیونکہ شادی کی جو رجسٹریشن ہے وہ تو اس آرڈیننس کے تحت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی کی شادی قائم جو ہے وہ نہیں رہتی تو پھر وہ طلاق ہو جانی ہوتی ہے، تو اس طلاق کی بابت بھی جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے۔ اور دوسرا جو طلاق ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ شرعی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے جو ہے وہ ایک اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا۔ ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ فریقین میں جو ہے وہ صلح ہو جائے، وہ آباد ہو جائے، طلاق نہ ہو، بچوں کی زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے اور کئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس آرڈیننس کے تحت جو ہے اس کو ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب فریقین میں طلاق ہو تو ان کو ایک موقع ملے یونین کونسل میں، اور یونین کونسل میں جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانے کی کوشش کی جا سکے تاکہ ان کا گھر جو ہے وہ کسی طرح ٹوٹنے سے بچ جائے اور وہ دوبارہ جو ہے وہ آباد ہو جائے۔ تو اس لیے اس آرڈیننس کے سیکشن 7 کے تحت جو ہے وہ ایک چیز لازمی رکھ دی کہ کوئی شخص جب بھی طلاق دے گا تو وہ یونین کونسل کو جو ہے وہ اس کا نوٹس لازمی بھجوائے گا، بے شک اس نے تحریری طلاق دی ہے یا زبانی دی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی گئی اس آرڈیننس کے تحت کہ طلاق جو ہے وہ اپنی بیوی کو وہ تحریری ہی دے گا، گواہان کی موجودگی میں دے گا، گواہان کے بغیر دے گا، ایسی کچھ بھی پابندی نہیں لگائی گئی۔ اس پہ صرف یہ پابندی لگا دی گئی کہ اس نے اس طلاق کا ایک تحریری نوٹس دے کر یونین کونسل میں جو ہے وہ ضرور بھیجنا ہے، ایک تحریری نوٹس ہر صورت یونین کونسل بھجوانا ہے، اور ساتھ اس کی ایک کاپی جو ہے اس بیوی کو بھجوانی ہے جس کو طلاق دی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر سیکشن 7 میں سزا رکھ دی گئی، تو اس کو جو ہے پھر وہ 1 سال تک قید کی سزا اور ساتھ اس کو جو ہے وہ 5000 روپے جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ نوٹس دینا اتنا لازمی رکھا گیا کہ جو نوٹس نہیں دے گا اس کو 1 سال تک قید کی سزا اور ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یونین کونسل میں نوٹس ہی نہیں جاتا تو فریقین کی صلح بھی نہیں ہو سکتی، یونین کے پاس کونسل کے پاس جو ہے کوئی ریکارڈ بھی مینٹین نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو ہے ایک لازمی چیز رکھ دی گئی کہ وہ نوٹس ہر صورت دے گا، اگر وہ نوٹس نہیں دیتا تو اس کو جو ہے پھر وہ قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے 1 سال تک، اور ساتھ اس کو جو ہے وہ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے جو کہ جو ہے وہ 5000 روپے تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں اگلی چیز یہ رکھی گئی کہ کوئی بھی طلاق جو ہے وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگی جس دن یونین کونسل میں نوٹس بھیجے جو ہے وہ پہنچے گا، اس تاریخ سے لے کر 90 دن گزرنے تک کوئی بھی طلاق مؤثر نہیں ہوگی۔ یعنی یہ طلاق ایک شخص جو ہے وہ آج دیتا ہے لیکن وہ نوٹس جو ہے وہ 10 دنوں بعد یونین کونسل میں بھیجتا ہے، تو اس کی جو طلاق مؤثر ہونے کی جو میعاد ہوگی یونین کونسل میں وہ اس دن سے شروع ہوگی، یعنی 10 دنوں کے بعد شروع ہوگی جس دن اس نے نوٹس بھیجا۔ تو اس لیے اس ساتھ اس چیز میں یہ رکھ دیا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے 3 سال پہلے طلاق دے دی ہے تو مجھے فوری سرٹیفکیٹ دے، نہیں۔ اس میں یہ چیز یہ رکھ دی گئی کہ اس تاریخ سے جو ہے وہ یونین کونسل میں میعاد کاؤنٹ ہوگی، جس تاریخ کو یونین کونسل میں وہ نوٹس پہنچے گا اس دن سے پھر 90 روز جو ہے وہ گنے جائیں گے۔ لیکن ساتھ یہ حق دے دیا گیا کہ ان 90 دنوں میں کوئی شخص بھی اگر چاہے تو وہ طلاق واپس لے سکتا ہے، پھر وہ دوبارہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی رہنے لگ پڑے گا جیسے وہ اس نوٹس دینے سے پہلے ہے، کیونکہ طلاق تبھی ہوگی جب 3 مہینے یونین کونسل میں جو ہے وہ نوٹس پہنچنے کے بعد جو ہے وہ گزرے گا، اس سے پہلے نہیں ہوگی طلاق۔ اس سے پہلے اگر کوئی بندہ طلاق ویڈرا کر لیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ فریقین دوبارہ جو ہے وہ آباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ طلاق غلطی سے ہو گئی جیسے بھی ہوگی، تو قانون بنا دیا گیا جب اس ملک میں کہ طلاق جو ہے وہ یونین کونسل میں نوٹس پہنچنے کے 3 ماہ بعد مؤثر ہوگی، تو آپ اسی چیز کو دیکھیں، اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو مت دیکھیں۔ تو اس لیے جب طلاق ہوتی ہے تو 3 ماہ سے پہلے کوئی شخص جو ہے وہ نوٹس وڈرا کر لیتا ہے تو اس پہ کوئی قانونی بندش نہیں اور نہ ہی کوئی شرعی ہوگی، کیونکہ یہ جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے اس کی بابت جو ہے یہ جو پاکستان میں جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اپنا صوبائی لیول پہ اور سپریم کورٹ لیول پہ، اس کی بابت جو ہے وہ چیلنجز جو ہے ان معاملات کو کیا جا سکتا ہے، جہاں پر جو اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں، اسلامک اسکالر ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، کو فیصلہ دیتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ سیکشن 7 کا یہ سیکشن حصہ ہے، تو اس لیے اگر آپ شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں تو جب تک جو ہے وہ ریاست جو ہے یہ پاکستان جو ہے ایک اسلامی ملک ہے، اس میں جو قانون بن جاتا ہے
اگر وہ غلط بھی بنتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ریاست کے جو محافظ ہوتے ہیں، جو سربراہان ہوتے ہیں، ان پر ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے اس میں پریشان مت ہو، انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ بنایا ہوگا، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ طلاق جو ہے وہ آپ 3 ماہ سے پہلے پہلے واپس لے سکتے ہیں، اگر آپ کا راضی نامہ ہو جاتا ہے دوبارہ بات کاری ہو سکتی ہے، ورنہ 90 دن جو ہے وہ جب مکمل ہو جائیں گے نوٹس ملنے کے بعد، تو طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو اگلی چیز اس میں یہ بتائی گئی، جب یونین کونسل میں جب وہ نوٹس پہنچتا ہے تو پھر وہ جو چیئرمین ہوتا ہے یونین کونسل کا، جو کہ ثالثی کونسل بناتا ہے ایک، تو وہ ثالثی کونسل کا بھی چیئرمین بن جاتا ہے آٹومیٹک، کیونکہ جو چیئرمین ہوتا ہے وہی ثالثی کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے۔ تو پھر وہ 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ ایک ثالثی کونسل بنائے گا، جس میں جو دونوں فریقین ہیں ان کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اپنا جو ہے وہ نمائندہ جو ہے وہ نامزد کریں۔ پھر وہ ثالثی کونسل جب بنتی ہے تو وہ فریقین کو بٹھا کر سمجھاتی ہے کہ بھائی یہ طلاق آپ لوگ جو ہے کیوں دے دیا آپ لوگوں نے طلاق ایک دوسرے سے، آپ صلح کریں اور آباد ہو جائیں، یہ بری بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، غصے کو چھوڑیں۔ وہ صلح کروانے کی ان کے درمیان ہر ممکن کوشش کرتی ہے پھر وہ ثالثی کونسل، لیکن اگر فریقین بضد ہو جائیں، وہ صلح کرنے پہ جو ہے وہ آمادہ نہ ہو، تو پھر ثالثی کونسل فیصلہ دے دیتی ہے 90 دنوں کے اندر اندر کہ بھائی ہم نے بہت کوشش کی، اب ان کی ثالثی نہیں ہو ہم کروا سکے، ان کی ثالثی نہیں ہو سکتی ہے، ثالثی ناکام ہو گئی ہے، مصالحت ناکام ہو گئی ہے، تو پھر وہ فیصلہ دے دیتی ہے ثالثی کونسل، تو پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ طلاق مؤثر ہو جاتی ہے اور طلاق مؤثری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر جب طلاق دی جائے تو بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہو، تو جب تک اس کی پریگننسی ختم نہیں ہوگی وہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی۔ مثلا اگر جو ہے وہ طلاق اس کو دے دی گئی اور پریگننٹ ہے، اس کی جو پریگننسی ہے وہ 3 ماہ جو ہے نوٹس یونین کونسل میں پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر تو 3 ماہ جب مکمل ہوں گے تو اس کی جو طلاق ہے وہ مؤثر ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی جو پریگننسی ہے وہ نوٹس پہنچنے کے 6 ماہ تک ختم نہیں ہوتی، تو 6 ماہ تک طلاق مؤثر نہیں ہوگی، پھر جس دن اس کی ڈلیوری ہوگی تو اس کے جو ہے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو پریگننٹ ہو رہا ہے اس کی جب تک پریگننسی ختم نہیں ہوتی تو اس کی جو طلاق ہے وہ بھی جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی۔ جو جیسی بھی صورتحال ہو، اگر 90 دن جو ہے وہ اس کی پریگننسی کے جو ہے وہ بعد آئے تو پھر وہ 90 دنوں کے بعد، اگر 90 دن جو ہے اس کی پریگننسی میں ہی گزر جائیں تو پھر پریگننسی ختم ہونے کے بعد جو ہے اس کی طلاق جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے۔ پھر اسی سیکشن 7 میں جو ہے ایک چیز اور رکھی گئی ہے، وہ اس میں کیا رکھی گئی ہے کہ اب جو ہے میاں بیوی جو ہے ان میں طلاق ہو گئی ہے اور طلاق جو ہے وہ مؤثر بھی ہو گئی ہے، طلاق مؤثری سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، لیکن میاں بیوی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم سے تو غلطی ہو گئی بڑی، ہم نے اپنی زندگی خراب کر لی، ہمارے بچے بھی پریشان ہو گئے ہیں، یا ہمارے اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو پھر بھی وہ سوچتے ہیں بھائی ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے، تو ہم تو ایک آئیڈیل لائف گزار سکتے تھے، ہم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سیکشن جو 7 ہے اس میں سب سیکشن 6 ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ میاں بیوی جو ہے وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، ان میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ وہ ایک انٹروننگ میرج جو ہے کریں گے، یعنی جس کو حلالہ کہتے ہیں، وہ ایک انٹروننگ میرج کریں گے اور انٹروننگ میرج کے بعد جب اس عورت کو جو ہے وہ طلاق ہوگی اس شخص سے، تو پھر وہ دوبارہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، ایسی کوئی جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اس سیکشن 7 سب سیکشن 6 ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے تحت آپ جب آپ کی جو ہے وہ بیوی سے طلاق ہو جاتی ہے کسی شخص کی، تو وہ دوبارہ جو ہے طلاق مؤثر ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، ان میں کوئی ایسی قدغن نہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز رکھی گئی کہ اس میں صرف جو ہے وہ 3 موقع جو ہے وہ دیے گئے ہیں، مثلا ایک دفعہ شادی ہوئی طلاق ہو گئی، دوبارہ شادی ہو جائے گی، پھر اگر طلاق ہو گئی تو پھر شادی ہو جائے گی، اور پھر اگر طلاق ہو گئی تو پھر جو ہے وہ شادی نہیں ہوگی۔ صرف 3 موقع دیے گئے ہیں اس میں۔ پھر اگر کسی نے کرنا ہے تو پھر انٹروننگ میرج جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی پاگل ہی ہوگا کہ وہ 3 دفعہ جو ہے وہ طلاق دے کر دوبارہ اس جو ہے وہ اکٹھے ہونے کی کوشش کریں۔ یہ صرف اسی صورت میں ہے جب کسی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیکشن 7 سب سیکشن 6 میں جو ہے جب یہ فقہا نے اور یہ جو علماء کرام تھے جنہوں نے یہ آرڈیننس بنایا، انہوں نے یہ چیز یہ رکھ دی گئی تاکہ یہ ایک مغالطہ دور کر دیا جائے کہ حلالہ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو خواہ مخواہ شامل کر دیا گیا ہوا ہے اور اسی کو سوچ کر لوگ جو ہے وہ دوبارہ بات نہیں ہوتے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ سیکشن 7 سب سیکشن 6 جو ہے یہ اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے اس کو جو ہے یہ بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی شادی ہوئی طلاق ہو گئی اور وہ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو سیکشن 7 سب سیکشن 6 کی روشنی میں کوئی ایسا جو ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں، وہ دوبارہ شادی کر کے تو جو ہے وہ دوبارہ بات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے اس سیکشن میں کہ وہ طلاق کا جو ہے وہ نوٹس بھیجے گا، اگر وہ نوٹس نہیں بھیجتا
تو پھر اس کو جو ہے وہ قید کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے، اور 3 مہینوں سے پہلے جو ہے وہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی جس دن سے نوٹس پہنچتا ہے یونین کونسل میں۔ اس دوران اگر کوئی چاہے تو دوبارہ بات ہو سکتا ہے، طلاق وڈرا کر سکتا ہے، اور جو چیئرمین ہے وہ ایک ثالثی کونسل بناتا ہے جس میں فریقین میں صلح کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ صلح نہ ہو سکے تو پھر طلاق مؤثر ہو جاتی ہے، اور جو پریگننٹ عورت ہے اس کی جو طلاق ہے وہ اس کی پریگننسی کے بعد ہی جو ہے مؤثر ہوتی ہے، اگر اس کی پریگننسی جو ہے وہ 90 روز سے زیادہ چل جائے۔ اور چھٹا اس میں جو ہے وہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ یہ ہے کہ اگر فریقین جو ہے وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کسی انٹروننگ میرج کی اور کسی حلالے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا جو ہے ان پہ شرعی عذر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ریاست نے قانون بنایا، اگر کوئی شریعت لحاظ سے چیز غلط بھی ہوگی تو اس کا بوجھ ریاست پر ہے، آپ پر نہیں، اور ریاست پر اس کا بوجھ نہیں ہوگا بلکہ ان حکمرانوں پر ہوگا جنہوں نے کوئی غلط قانون بنایا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی یہ جو ہے یہ سیکشن ڈسکس ہوا، انہوں نے بھی اس پر جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اب جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ میں فیڈرل شریعت کورٹ کا بینچ موجود ہے، کبھی اس سیکشن 7 سب سیکشن 6 کو جو ہے وہ غیر شرعی جو ہے وہ غیر اسلامی قرار نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے آپ یہ اس چیز میں اپنا مائنڈ ہمیشہ کے لیے کلیئر رکھیں، اگر کسی کی طلاق ہو گئی ہے وہ آباد ہونا چاہتا ہے تو آباد ہو جائیں، کوئی ایسی بری بات نہیں، اور قانون بھی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن اس میں نا سال 2021 میں ایک جو شیعہ فقہ کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ یہ جو عام دوسری فقہ کے لوگ ہیں، جو حنفی فقہ کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ جس طرح بھی طلاق دے دیں، یہ ان کی مرضی ہے، زبانی دے دیں، تحریری دے دیں، گواہان کی موجودگی میں دیں، گواہان کی موجودگی کے بغیر دیں، ان پر تو کوئی پابندی نہیں، بے شک وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو شیعہ فقہ ہے اس میں ایک چیز رکھ دی گئی کہ جو 2 گواہان کی موجودگی میں اگر کوئی شیعہ شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو 2 گواہان کی موجودگی میں وہ عربی صیغہ کو جو ہے وہ یعنی جو طلاق 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 عربی صیغہ کے مطابق جو ہے اس کو جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق 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 دے دی، پورے ہوش و حواس میں کہے گا، اپنی آزاد مرضی سے کہے گا، یا وہ ازغر کہہ سکتا ہے، یا کسی کو جو ہے وہ باضابطہ طور پر لکھ پڑھ کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک بنا سکتا ہے، مختار بنا سکتا ہے، اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے کہ میری طرف سے جو ہے وہ طلاق تم پروناؤنس کرو۔ تو وہ عربی صیغہ میں جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ طلاق طلاق جو ہے بالکل اس کے ذات مرضی سے جو ہے وہ بیان کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو وہ یہ عربی صیغہ کے مطابق جو ہے وہ طلاق دے دے گا، تو پھر اس کنٹیسٹ میں جو ہے وہ یونین کونسل میں جو ہے وہ نوٹس بھجوائے گا، پھر وہ سارا طریقہ جو ہے وہی اس میں فالو کیا جائے گا جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے۔ جو دوسری طلاق میں جو ہے صرف اس کے جو طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اس کی بابت جو ہے یہ قانون سازی کی گئی کہ وہ عربی صیغہ کے مطابق اپنی آزاد مرضی سے جو ہے وہ طلاق 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 جو ہے وہ 2 گواہان کی موجودگی میں جو ہے وہ کہے گا۔ گواہان لازمی ہے شیعہ فقہ کے مطابق طلاق کے لیے، جبکہ دیگر میں جو کوئی ہے گواہان کی جو ہے وہ کوئی شرط نہیں رکھی گئی، لیکن شیعہ فقہ میں جو ہے وہ گواہان کی شرط لازمی ہے۔ پھر ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی طلاق جو ہے یا ایسی طلاق جو ہے وہ مذاق سے یا غصے میں دی جائے، یا اس سے جو ہے وہ اس نے پاگل پن میں دے دی، یا اس نے نشے کی حالت میں دے دی، یا اس سے کسی بھی طرح یا کسی بھی قسم کے جبر یا زبردستی جو ہے اسے طلاق کروائی جاتی ہے، تو ایسی طلاق جو ہے وہ غیر مؤثر ہوگی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو طلاق کے لیے یہ ضروری رکھ دیا کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے دے، نشے کی حالت میں، پاگل پن میں، زبردستی، غصے میں، مزاح میں، جبر میں دی ہوئی طلاق جو ہے وہ شیعہ فقہ کے مطابق جو ہے وہ غیر مؤثر ہوگی۔ اور پھر اس میں جو ہے اگر کوئی فریقین میں کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بیوی کہتی ہے یہ طلاق جو ہے یہ ہماری فقہ کے مطابق نہیں ہوئی، تو بیوی جو ہے اس بابت جو ہے وہ ایک فیملی کورٹ میں دعویٰ جو کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے، فیملی کورٹ تو نہیں اس کو کہہ سکتے، سول کورٹ میں رجوع کر سکتی ہے، یا مجتہد عالم کے پاس جا سکتی ہے۔ مجتہد عالم وہ شخص ہوتا ہے جس کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے پینل میں رکھا ہوتا ہے شیعہ فقہ کے جو ہے فیصلے کرنے کے لیے، اور اس مجتہد عالم کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈگری کی صورت ہوتی ہے، جو کہ ایک ایوارڈ جو ہے جو پاکستان میں آربیٹریشن ایکٹ ہے 1940 کا اس کے مطابق جو ہے وہ ایوارڈ جاری کر سکتا ہے۔ یا پھر جو فیملی کورٹ میں، یا فیملی کورٹ تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، سول کورٹ میں جو ہے جو کہ کمپیٹنٹ کورٹ ہوتی ہے اس بابت جو ہے اس معاملے کی بابت جو ہے وہ فیصلہ لے سکتی ہے اس کی بیوی، یا اگر وہ شخص سمجھے کہ میں نے جو طلاق دی تھی وہ میں نے غصے میں دے دی یا نشے کی حالت میں یا مجھے زبردستی دلوائی گئی، تو وہ بھی فیملی کورٹ میں یا جو بھی کمپیٹنٹ کورٹ جو سول کورٹ ہوگی تو ادھر جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو شیعہ فقہ کے مطابق جو ہے اس میں یہ چیز رکھ دی گئی کہ اس کے لیے جو نوٹس دینے سے پہلے طلاق دینے کا طریقہ اس میں بتا دیا گیا
کہ طلاق جو ہے وہ اس جو ہے وہ اپنی ذات مرضی سے دو گواہان کی موجودگی میں دے گا، اور اگر طلاق جو ہے وہ غصے سے جو ہے مذاق سے نشے میں پاگل پن میں زبردستی یا جبر سے دی گئی تو ایسی طلاق غیر مؤثر ہوگی، اور اس بابت جو ہے کسی کمپیٹنٹ کورٹ سے جو ہے وہ ڈگری بھی دی جا سکتی ہے، مجتہد عالم سے جو ہے وہ فیصلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ باقی سارا پروسیجر اس میں یہی ہوگا، پھر وہ طلاق کا جو اس کے لیے جو ہے وہ طلاق دینے کے بعد یونین کونسل میں اس کے لیے جو ہے وہ نوٹس دینا لازمی ہوگا، اور اگر وہ نوٹس نہیں دیتا تو اس کو 1 سال تک قید کی سزا اور 5,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور یہ شخص بھی جو ہے وہ 90 دنوں سے پہلے نوٹس وڈرا کر سکتا ہے، ورنہ نوٹس ملنے کی تاریخ کے 90 دنوں بعد جو ہے وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے بھی جو ہے یونین کونسل میں جو ہے وہ آربیٹریشن کونسل بنے گی، جس میں ان میں صلح کروانے کی کوشش کی جائے گی، اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اور پریگننٹ عورت کا جو رول ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر پریگننسی چلتی ہے 90 روز سے زیادہ تو پھر پریگننسی ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ طلاق مؤثر ہوگی، اور ان پہ بھی یہ چیز جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے کہ اگر ان میں صلح ہو جاتی ہے طلاق ہونے کے بعد، طلاق مؤثر ہونے کے بعد چاہتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی دوبارہ شادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو شیعہ فقہ ہے اس میں صرف جو طلاق دینے کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا بتایا گیا ہے ایک امینڈمنٹ کر کے 2021 میں، باقی اس میں کوئی جو ہے دیگر چیزیں جو ہے وہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر آپ حنفی فقہ کے مطابق دیکھیں یا دیگر فقہ کے مطابق دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے، اگر طلاق کوئی شخص دے دیتا ہے تو طلاق نے فوری تو مؤثر نہیں ہو جانا ہوتا، طلاق نے تو 90 دنوں بعد مؤثر ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ نوٹس دے بھی دیتا ہے تو پھر وہ اگر اسے زبردستی کسی نے طلاق کروائی ہوتی ہے یا وہ غصے میں دے دیتا ہے وہ طلاق، یا وہ مذاق میں طلاق دے دیتا ہے اور وہ نوٹس بھی چلا جاتا ہے اس بابت، تو وہ ایسی جو طلاق ہے اس کو وہ 90 دنوں سے پہلے واپس لے سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا جو ہے حنفی فقہ کے لیے دیگر فقہ کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو شیعہ فقہ والوں نے یہ کر لیا، لیکن اگر پھر بھی اگر وہ یہ امینڈمنٹ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی 90 دن کا جب ٹائم جو مل جاتا ہے تو پھر 90 دنوں میں تو بندہ کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو شیعہ فقہ نے جو ہے وہ اپنی ترمیم کروا کے تو اپنا طلاق کا جو پروسیجر ہے وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں ان کا جو شامل ہوا ہے، یہ تھوڑا سا ان کا طلاق کا ہی بابت ہے، باقی سارا پروسیجر جو ہے وہ سیم ہی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہوگی وہ طلاق جو خاوند کو دینے کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ دیگر کسی طریقے سے طلاق ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اس کی بابت جو ہے وہ ریلیونٹ سیکشن 8 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیگر کسی طریقے سے جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح مؤثر ہوگی جو کہ سیکشن 7 کے مطابق جو ہے وہ طلاق مؤثر ہوتی ہے، یعنی جہاں پر بیوی کو جو ہے وہ طلاق کا حق حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نکاح نامے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کالم ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آیا بیوی کو جو ہے وہ طلاق کا حق جو ہے وہ تفویض کیا گیا ہے کہ نہیں، یعنی اگر بیوی کو جو ہے وہ طلاق کا حق دے دیا جاتا ہے اور وہ ایسے حق کو استعمال کرتی ہے تو اس کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ طلاق کی بابت جو ہے وہ یونین کونسل کو جو ہے بتانا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے مجھے طلاق دینے کا اپنے خاوند کو جو ہے وہ حق حاصل تھا، یا طلاق لینے کا مجھے حق حاصل تھا، تو میں نے وہ حق استعمال کر کے جو ہے وہ طلاق لے لی ہے، اپنے خاوند کو طلاق دے دی ہے، تو اب جو ہے میں اس کا آپ کو جو نوٹس پہ جو آ رہی ہوں تو آپ اس پہ جو ہے وہ ثالثی کونسل کی جو کارروائی ہے جو ہے وہ اس کا آغاز کر کے تو طلاق مؤثری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کریں۔ تو اگر بیوی کو جو ہے وہ طلاق دینے کا حق حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طریقہ کار کے مطابق ہوگا جو کہ دیگر جو جس طرح خاوند طلاق دیتا ہے تو طریقہ کار پر عمل ہوتا ہے، یا اگر بیوی جو ہے وہ عدالت سے جو ہے وہ خلا کی ڈگری لے لیتی ہے تو وہ خلا کی ڈگری جو ہے وہ فوراً فائنل نہیں ہو جاتی، وہ بھی اسی وقت فائنل ہوتی ہے جب اس میں یونین کونسل میں یہ سارا عمل جو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس پر جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، تو پھر وہ ڈگری جو ہے وہ فائنل ہوتی ہے، یعنی اس میں بھی جو ہے وہ یونین کونسل میں جو ہے وہ ڈگری کی نقل دینی ہوتی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ڈگری کی نقل دینے کے بعد جو ہے وہ ایک ثالثی کونسل بنتی ہے، اور ثالثی کونسل بننے کے بعد جب صلح کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر وہ طلاق مؤثر ہو جاتی ہے، اور اس دوران جب ڈگری کی نقل دی جاتی ہے عدالتی ڈگری طلاق کی یونین کونسل میں، تو فریقین میں اگر صلح ہو جاتی ہے تو پھر وہ یونین کونسل سے اس جو ڈگری کی بابت جو انہوں نے دی ہوتی ہے وہ نوٹس دیا ہوتا ہے وہ اس کو وڈرا کر لیں تو ان کا دوبارہ آپس میں بات کری ہو جاتی ہے، وہ ڈگری فیملی کوڈ کی توڑوانی نہیں پڑتی۔ تو یہ کیونکہ جو فیملی کوڈ کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے بیوی کی جانب سے جو ہے وہ یونین کونسل کو انٹیمیشن ہوتی ہے کہ اس نے اپنے خاوند سے جو ہے وہ طلاق لے لی ہے، اور یونین کونسل جو ہے اس میں لازمی قانونی کاروائی کرتے ہوئے طلاق مؤثری سرٹیفکیٹ جاری کرے، کیونکہ طلاق مؤثر ہونے کا جو سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار ہے وہ یونین کونسل کا ہے، اور یونین کونسل بھی سرٹیفکیٹ کب جاری کرتی ہے جب ثالثی کونسل جو ہے ایک فیصلہ دیتی ہے کہ فریقین میں جو ہے وہ مصالحت کروانے کی کوشش کی گئی اور مصالحت جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ تو اس طرح جو طلاق جو ہے وہ خاوند دیتا ہے وہ طلاق جو ہے اس کا نوٹس جو ہے وہ یونین کونسل میں جاتا ہے، اور ساری کاروائی ہونے کے بعد ثالثی کونسل وغیرہ بننے کے بعد
ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے کہ طلاق جو راضی نامہ فریقین میں نہ ہو سکے، تو اسی طرح اگر بیوی جو ہے وہ طلاق کا اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ طلاق دیتی ہے یا عدالت سے طلاق کی ڈگری لے لیتی ہے، تو اس پر بھی یہ ساری کاروائی ہو کر جو ہے وہ طلاق مؤثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے سیکشن جو 7 اور سیکشن 8 جو ہے یہ طلاق کے بارے میں ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں، اور اس میں یہ کلیئر کر دیا گیا کہ کسی بھی قسم کی جو طلاق ہوگی اس میں یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں بتایا گیا ہے۔